اور اس کا آغاز بھی قربانیوں سے اور سال کا اختتام بھی قربانیوں سے، کیونکہ ذی الحجہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور یکم محرم کو جیسے ہی سال کا پہلا مہینہ اور پہلے مہینے کا پہلا دن ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین اسلام قربانیوں سے پھیلتا ہے۔ جیسے ایک درخت پھلتا پھولتا ہے، پھل دیتا ہے، بڑا ہوتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، پانی کی آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی اسلام کو قربانیوں کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف کھا پی کر آپ گزارا کر لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو تو مسلمان اور جنت مل جائے گی، ایسا نہیں۔ پھر قربانیوں کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ قربانی، یہ شہادتیں، یہ مصیبت نہیں، یہ نعمت ہے، کیونکہ اللہ سے انسان مصیبت نہیں مانگتا، نعمت مانگتا ہے۔ اور جس نعمت کو امام الانبیاء، نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہوں، کائنات میں اس سے بڑی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے، میں شدید محبت کرتا ہوں اس بات سے، شدید خواہش یہ ہے کہ میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، اور یہ بار بار سلسلہ ہوتا رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی تھی، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے کافر ظاہری طور پر کامیاب ہو جاتے تو کافر کہتے ہمارا مشن کامیاب ہو گیا ہے، ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان سے ہٹا دیا ہے۔ اللہ کافروں کو خوش بھی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، دعا کی قبولیت کا ظہور بھی چاہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی قبولیت کا ظہور آپ کے لخت جگر حضرت حسین کی شہادت سے ہوا۔ اللہ نے شہادت بھی دی، دعا بھی قبول ہوئی، مرتبہ بھی ملا، اور آپ کے خاندان اہل بیت میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پیارے اور پسند تھے، اللہ نے ان کے حق میں آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اپنے گلے پر چھری چلانا آسان ہے، بیٹے کے گلے پر چھری چلانا، کانٹا چبھونا بھی مشکل ہے۔ اس لیے امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھو۔ اگر یوں کہتے تھے نا اپنی گردن پر چھری چلاؤ، وہ تو آسان ہے، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، وہ تو ایک عام انسان اپنے محبوب کی خاطر، آپ دیکھتے نہیں ہو کہ وہ دریاؤں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، جی ہم اپنی محبت دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، چھریاں مار لیتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ کرنا آسان ہے، سب سے پیاری چیز جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے اس کے ساتھ یہ کام بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے حکم فرمایا اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو قبول ہوئی، پھر آپ نے امت کو پیشین گوئی بھی فرمائی کہ میرے ان نواسوں کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ دعا قبول ہو گئی ہے، تو معلوم ہوا شہادت مصیبت نہیں، شہادت نعمت ہے، اور اسی نعمت کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مانگ رہے ہیں، اور نعمت پر ماتم نہیں کرنا چاہیے، نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس صحابی کے پیچھے بھی چلو گے کامیابی کی راہوں کو پاتے ہوئے جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ اب ہمارے ہاں دو تقسیمیں ہو چکی ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ اہل بیت ہیں، یہ تقسیم ہی غلط ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، وہ صحابی ہوتا ہے۔ ایمان کی حالت میں زیارت تو ہوئی ہے،
لیکن موت ایمان پر نہیں ہوئی۔ جیسے ہرقل روم نے ایمان تو قبول کیا تھا، لیکن حضرت عمر کے دور میں یہ دوبارہ مرتد ہو گیا، صحابی نہیں بن سکا۔ ابو جہل نے زمانہ تو پایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی ہے، ایمان نہیں لایا تو وہ بھی صحابی نہ بن سکا۔ صحابی کی تعریف یہی ہے، ایمان کی حالت میں رسول کا زمانہ پایا ہو، آپ کی صحبت اختیار کی ہو، اور ایمان کی حالت میں ایمان پر اسی کی وفات ہوئی ہے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اس تعریف میں اہل بیت بھی آ گئے، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت امیر حمزہ، آپ کی ازواج مطہرات، سارے اس تعریف میں آ گئے ہیں، ایمان کی حالت میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی پائی ہے، شرف صحابیت بھی حاصل ہوا، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی صحبت سے ہے، جس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی وہ صحابی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ آپ کا زمانہ نہیں پایا، آپ کی صحبت نہیں پائی۔ صحبت کا مطلب یہ ہے کہ بنفس نفیس آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، آپ کے زمانے میں وہ موجود ہو، اگرچہ دیکھا نہ بھی ہو، جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے، آپ کی زیارت تو نہ کر سکے، دیکھ تو نہ پائے، لیکن آپ کی محفل میں بیٹھے صحبت اختیار کی ہے ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں وفات پائی ہے، یہ صحابی بن گئے۔ اب سارے صحابہ میں درجہ بدرجہ اگر ہم اپنے طور پر کسی کو فضیلت دینا چاہیں، کسی کو اچھا یا برا کہ ہم نہیں کہہ سکتے، جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر کیا ہو اس کا درجہ اوپر۔ یہ نہیں ہے کہ جو میرے مزاج میں آئے میں اس کو بڑھا چڑھا کر سارے صحابہ سے اہل بیت سے اوپر کر دوں، جو میرے مزاج میں آئے کسی کو کم کر دوں، ایسا نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری نمازیں 23 سالہ زندگی میں، یعنی 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا، جماعت کی نمازیں 23 سال کے بعد شروع ہوئی۔ جماعت کی نماز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی کو نہیں فرمایا کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مصلی پر اگر کوئی اور آیا ہے، آپ کسی غزوے پر گئے ہیں تو کوئی آپ کے مصلی پر آیا ہے۔ یہی شریعت کا حکم ہے کہ اگر امام کہیں جا رہا ہے وہ کسی کو مقرر کر کے جائے، وہ مقرر شدہ نماز پڑھائے، ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آئے اور مصلی پر چڑھ جائے اور نمازیں پڑھائے، ایسا نہیں۔ جس کو امام مقرر کر دے، نائب مقرر کرے، وہی نماز پڑھائے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے یا فتح مکہ کے موقع پر تشریف لا رہے تھے، آپ پیچھے سے کسی کو مقرر فرما کر آئے، ایسا نہیں ہوا کہ چلو بھی جو بھی آ جائے نماز پر وہی نماز پڑھا دے۔ سارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، قاری، حافظ، عالم، سارے ایسے تھے، لیکن آپ نے مقرر فرمایا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرتبہ بیمار ہوئے، مرض الوفات اسے کہا جاتا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، آپ اندازہ لگائیں کہ تاکہ بعد میں امت میں یہ نہ جھگڑا ہو کہ یہ حضرت ابو بکر تو خود آگے آ گئے تھے، آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ۔ عبداللہ بن عباس بھی ہیں، آپ کے چچا عباس بھی موجود ہیں، عثمان بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، اہل بیت میں اور بہت سارے صحابہ موجود ہیں، لیکن آپ نے حضرت علی سے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، علی جاؤ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ سارے صحابہ میں سب سے اچھی قرات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو علماء نے یہاں سے مسئلہ یہ نکالا کہ ایک طرف بہت ہی اچھی آواز والے قاری صاحب موجود ہیں، ایک طرف بہت بڑے عالم موجود ہیں، تو عالم کو آگے کرو جو نماز کے مسائل جانتا ہو۔ قاری صاحب کو جو قاری بھی ہے، ایک طرف قاری ہے ایک طرف عالم ہے، تو عالم کا زیادہ حق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے عالم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سببت فی صدری ابی بکر، میں نے وہ سب کچھ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا جو اللہ نے میرے سینے میں رکھا تھا۔ تو کائنات میں سب سے بڑے عالم صحابہ میں، انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن الگ الگ فضیلت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر صحابے کی ارشاد فرمائی۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، رحم کرنے میں، رحم دلی میں، رقیق القلب میں ابو بکر سب سے آگے ہے۔ عمر کے بارے میں ارشاد فرمایا میرا عمر عدل کرنے میں سب سے آگے ہے، حیا میں میرا عثمان سب سے آگے ہے، اقضاہم علی، قوت فیصلہ میرے علی میں سب سے زیادہ ہے۔ امین الامت عبیدۃ بن جراح، عبیدہ بن جراح امین امت ہیں۔
عبداللہ بن مسعود فقیہ امت، ہر ایک کو ایک ایک درجہ ارشاد فرمایا، الگ الگ ہر صحابی کے بارے میں، ایسے اپنے چچا کے بارے میں، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور کہنا شروع کر دے جنت کی ٹکٹیں جی حضرت علی کے پاس ہیں، جنت کی ٹکٹیں حضرت حسین کے پاس ہیں۔ یہ آپ نے واعظوں سے، آپ نے خطیبوں سے سنا ہوگا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو جملے نکل چکے وہی امت کے لیے کافی ہیں۔ آپ نے فرمایا سید الشہداء اہل الجنہ، جنت کے شہیدوں کے سردار میرے چچا سید الشہداء امیر حمزہ ہوں گے۔ اب اگر کوئی کہے کہ سید الشہداء حضرت حسین، نہیں، میرے آقا نے جس کے لیے فرما دیا سید الشہداء، اور فرمایا سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار، جنت کے جوانوں کے سردار، یہاں شہید کا لفظ نہیں ہے، سید شباب اہل الجنہ، اہل جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ سردار ہیں، ہر ایک کو الگ الگ فضیلت ملی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت میں اس قدر پیار اور محبت تھا، اس طرح پیش کیا جاتا ہے جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6-7 سال کے تھے، یوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی محبت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے کیسے محبت فرمایا کرتے تھے۔ واقعات آپ نے کئی بار علماء سے سنے ہوں گے کہ آپ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے کچے صحن پر ان کے پاؤں جل رہے ہیں، آپ نے ممبر چھوڑا، آپ نے خطبہ چھوڑا، ان بچوں کو لیا، دونوں کو ہاتھوں میں اٹھا کر آپ ممبر پر تشریف لائے اور اپنی گود میں بٹھا کر ایک جملہ ارشاد فرمایا، ریحما ریحانا یا اہل الجنہ، یہ جنت کے پھول ہیں۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہوا کرتی ہیں مال اور اولاد۔ دیکھا نہیں کہ میں نے خطبہ بھی چھوڑ دیا، میں نے ممبر بھی چھوڑ دیا ان شہزادوں کی خاطر، دیکھا نہیں یہ ایک آزمائش تھی کہ وقت کا نبی ممبر بھی چھوڑ رہا ہے ان بچوں کی خاطر۔ پھر یہ 7 سال کا عرصہ تو آپ سب کو بتایا جاتا ہے کہ یوں حضرت حسن تھے، یوں حضرت حسین تھے، یوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے۔ اب یہ 9-10 سال کی عمر تک کے حالات تو سارے بتاتے ہیں۔ پھر یہ نہیں پتہ چلتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی جب کربلا کا واقعہ ہوا۔ تو جب کربلا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ شاید حضرت حسین کوئی 25 سال 30 سال کے جوان ہوں گے، اور جوانی میں جا کر تلوار اٹھائی اور وہاں جا کر شہید ہو گئے، ان ظالموں نے گھیر لیا اور شہادت پائی۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 59 سال تھی، ایک کم 60 سال۔ 60 سال کا انسان بوڑھا ہوتا ہے، 60 سال کا انسان جوان نہیں ہوتا، اسے عقل کامل ہوتی ہے، وہ اچھے برے کو خوب سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کے کہنے پر اٹھ کر چل پڑے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے لیا، وہ ایسا بھی نہیں ہوا، خوب سوچ سمجھ کر نکلے تھے۔ جس چیز کو حق سمجھا تھا اسی پر عمل کیا، اسی جھنڈے کو بلند کیا، اسی آواز پر لبیک کہا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پر اٹھ کر چلے گئے اور وہاں جا کر شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیسے ہوئے؟ مدینہ طیبہ میں آپ تشریف فرما تھے 60 ہجری میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنا جانشین اور ولی عہد بنایا تھا یزید کو۔ اب یہاں بھی سوال ہوتا ہے وہ جی یزید کو ولی عہد بنا کر بہت ظلم ہوا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اگر یہ بات ہم کریں کہ یزید کو ولی عہد بناتے ہوئے حضرت امیر معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، کہیں کسی حد تک بات صحیح ہوتی ہے، وہ تم بات کرتے ہو جس کا پورا مذہب ہی وراثت پر چلتا ہے، کیونکہ ان کے مذہب یہ ہے کہ ایک امام کے بعد اس کا بیٹا امام، پھر اس بیٹے کے بعد پوتا امام، پوتے کے بعد پڑ پوتا امام، پڑ پوتے کے بعد اس کا بیٹا امام، اس کے بعد اس کا بیٹا امام۔ یہ امامت وراثت کے طور پر یہ چلا رہے ہیں۔ یہ اعتراض وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا مذہب ہی اس وراثت پر چل رہا ہے۔ اہل سنت تو قائل ہی اس بات کے ہیں کہ اگر کسی نے ولی عہد بنا دیا تو گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجوسی نے حملہ کیا اور آپ زخمی ہو گئے۔ 3-4 دن جب آپ زخمی تھے، آخری وقت تھا، لوگوں نے کہا کہ حضرت اپنے بیٹے کو آپ خلیفہ مقرر فرما دیں، آپ اپنے بعد ولی عہدی کا اعلان فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس حال میں خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے پوچھے
کہ محمد کا دین کس کے حوالے کر کے آئے ہو، میں کہوں اللہ میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں سپرد کیا، بلکہ میں ان کے سپرد کر آیا ہوں جن کے بارے میں تیرے پاک پیغمبر نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو بلایا جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ وہ کون تھے؟ وہ 10 لوگ تھے جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ 10 لوگوں کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنتی ہیں۔ جب حضرت عمر پر حملہ ہوا ہے تب 8 زندہ ہیں، 2 کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی وفات پا چکے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، 8 باقی ہیں۔ ان 8 میں 8ویں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت زخمی ہیں، حضرت عمر باقی ان 7 کو بلاتے ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان 7 کو بلایا، ان میں کون کون ہیں؟ حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید۔ 7 بندوں کو بلایا، فرمایا کہ ان 7 میں سے 6 کو مقرر کر لو۔ کسی نے کہا حضرت 7 عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ ان 7 کو مقرر نہیں فرما رہے، 6 کو مقرر کیوں فرما رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں جانا چاہتا ہوں، میرا مولا مجھ سے سوال کرے عمر محمد کے دین کو کس کے حوالے کر آئے ہو، میں کہوں اللہ ان کے حوالے کر آیا ہوں جن کے لیے تیرے پاک پیغمبر نے جنت کی بشارت دی تھی۔ تو سعید بن زید کے بارے میں بھی تو جنت کی بشارت تھی، ان کو مقرر کیوں نہیں فرما رہے؟ حضرت عمر نے فرمایا عمر اس لیے ان کو نہیں مقرر کر رہا ہے کہ عمر کا وہ بہنوئی ہے، وہ عمر کا رشتہ دار ہے، میں اپنے رشتہ دار کو اس خلافت کمیٹی میں مقرر نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ عمر کا کوئی رشتہ دار خلافت کمیٹی میں میری زبان کی وجہ سے، میرے مقرر کرنے کی وجہ سے نہ آ جائے۔ اور اللہ کے سامنے میں یوں جواب دے ہوں گا، اگر ہم یہ بات کہیں اہل سنت کہ کسی رشتہ دار کو خلافت یا ولی عہد بنانا ٹھیک نہیں ہے، تب تو بات بنتی ہے جس قوم کا مذہبی وراثت پر ہو وہ اعتراض کر رہے ہیں جی حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلافت کیوں دی تھی۔ بہرحال یزید کو خلافت ولی عہد بنایا جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، مدینہ طیبہ میں ولید بن عتبہ کو گورنر مقرر کیا اور اس سے کہا گیا کہ جو مدینہ طیبہ کے سر کردہ لوگ ہیں اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، اور اسی طرح حضرت حسین بن علی، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس، ان سب کو بلا کر پیغام دیا گیا یزید کا کہ آؤ یزید کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرو۔ تو حضرت حسین نے فرمایا ہمیں ابھی پتہ چلا ہے حضرت امیر معاویہ کی وفات کا، ہمیں مہلت دی جائے۔ اس نے کہا جی خط موجود ہے، یزید نے کوئی مہلت نہیں دی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چلو ایک رات ہمیں سوچنے کا موقع دو، کل صبح ہم جواب دیں گے۔ راتوں رات کی تاریکی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کوچ کر جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ 3-4 مہینے رہنے کے بعد حج کا موسم آتا ہے، 8 ذی الحجہ کو۔ یہاں اگر کوئی حاجی موجود ہو سب کو ان کو پتہ ہوگا کہ 8 ذی الحجہ کو کیا ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو لوگ احرام باندھ کر، حج کا پہلا دن ہوتا ہے، احرام باندھ کر مینا کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینا کی طرف رخت سفر نہیں باندھا، آپ نے احرام نہیں باندھا، آپ نے اپنے لشکر کو جمع فرمایا اور کوفہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چچا زاد جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم علمہ الکتاب، اللہ انہیں قرآن کا علم عطا فرما دے، وفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ وہ آتے ہیں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر فرماتے ہیں اے میرے بھتیجے کس طرف جا رہے ہو، کس طرف کا ارادہ ہے؟ لوگ حج کو جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اے میرے چچا، میرے ابا کے شیعوں نے
مجھے کوفہ بلایا ہے، میں ان کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا حسین میرے روکنے پر تو نے رکنا نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں تیرے ابا کو ان کوفیوں نے قتل کیا تھا، تیرے بھائی کو انہوں نے شہید کیا تھا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میرے شدید اصرار اور روکنے کے باوجود تو باز آ جائے گا تو خدا کی قسم میں تیرے اونٹ کے سامنے لیٹ جاتا، لیکن تیرے آگے بڑھتے ہوئے قدم مجھے پیچھے ہٹتے ہوئے رکتے ہوئے لگتے نہیں ہیں، میں بار بار تمہیں روک رہا ہوں نہ جاؤ، لیکن اب بھی نہیں رک رہے ہو تو یاد رکھو میں تو آپ کی داڑھی کو خون سے رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں، نہ جاؤ ان کوفیوں کی طرف۔ انہوں نے فرمایا اتنے خطوط لکھے ہیں، میں نے مسلم بن عقیل کو اپنے چچا زاد کو بھیجا ہے، انہوں نے بھی خط لکھ دیا ہے کہ حالات سازگار ہیں آ جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ وہاں سے چل پڑے۔ کوفیوں نے جو کیا آپ کے ساتھ کربلا میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، آپ کے بچے شہید ہو گئے، وقت ختم ہوا۔ آخری جملہ عرض کرتا ہوں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اس میدان میں جب سارے شہید ہو گئے، اپنے بچے کچے خاندان کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں سمجھو آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد اور نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ باقی سارے شہید ہو گئے، آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 6 سال کی عمر میں، آج میری عمر 60 سال ہو گئی ہے، 6 سال کی عمر میں نے اپنے نانا کو یہ ارشاد فرماتے سنا تھا، سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے، میرے نانا نے یہ ارشاد فرمایا تھا، لیس منا ضرب الخدود، جو اپنے گالوں کو پیٹے، جو اپنے منہ پر تھپڑ مارے، لیس منا، میری امت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، وشق الجیوب، جو اپنے گریبانوں کو پھاڑے، اس کا میرے ساتھ، میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیس منا ضرب الخدود شق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو جاہلیت کی طرح سینہ کو بھی کرے، چیخ و پکار کرے، ماتم کرے، اس کا میرے ساتھ، میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھنا شہید زندہ ہوتا ہے، میری شہادت کے بعد کہیں ماتم نہ شروع کر دینا، رونا پیٹنا نہ شروع کر دینا۔ وہاں آپ نے 3 بد دعائیں دیں، اللہ جس نے مجھے قرآن سے آج محروم کیا، میں قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ، اس طبقے کو، اس کی نسل کو قرآن سے الگ کر دینا، قرآن سے دور کر دینا، آج تک وہ طبقہ قرآن سے محروم ہے۔ فرمایا دوسری دعا، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کی نماز تم نے مجھ سے چھینی ہے، اللہ تم سے جمعہ کی نماز چھین لے۔ آج تک وہ طبقہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا، وہ طبقے میں پورے کے پورے حافظ قرآن نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہو گئے، جو بچا کچا خاندان تھا، حضرت زین العابدین تھے، یزید کے دربار میں لایا گیا، کہتے ہیں جی یزید نے قتل نہیں کیا، یزید تو شامل نہیں تھا، وہی یزید حضرت زید بن ارقم وہاں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت حسین کا جب سر لایا گیا، ایک چھڑی یزید کے ہاتھ میں اور یوں ہونٹوں میں لگا کر، یوں ہونٹوں سے چھڑی کو لگاتا ہے، حضرت زید بن ارقم چیخ پڑتے ہیں، کہتے ہیں ظالم اس چہرے سے چھڑی ہٹا لے، ان ہونٹوں کو میں نے اپنے آقا کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، ظلم نہ کر، اللہ تجھے برباد کرے۔ آپ یوں کہو حسین کے قاتلوں پر خدا کی لعنت، اہل بیت کے قاتلوں پر خدا کی لعنت۔ آج کل فیس بک پر کہا جا رہا ہے کہ شمر ذل جوشن کا نام آتا ہے، وہ کہتا ہے جی وہ حافظ قرآن اور کئی حج کیے ہوئے تھے، اور خدا کی قسم کوئی حاجی یا کوئی حافظ قرآن نہیں تھا۔ وہ حافظوں کی اور حاجیوں کی توہین کرنے کے لیے یہ الفاظ اور ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں، جی یہ حافظوں اور حاجیوں کی بات نہیں، حضرت حسین کو قتل کرنے والے حافظ اور حاجی تھے، اور ان کو شہید کرنے والے جنہوں نے فتوے دیے تھے وہ مفتی تھے، تاکہ مفتیوں کی جو قدر و منزلت ہے لوگوں کے اندر وہ بھی ختم ہو جائے، اور حاجی اور حافظ جو ہیں ان کے دلوں سے اکرام اور احترام بھی نکل جائے۔ قرآن کی جو اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ حافظوں اور قاریوں کے لیے اللہ نے حفاظت فرمائی ہے۔ اور حاجی کا اتنا بڑا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو وہ اپنے لیے نہیں، 40 دنوں تک اپنے گھر میں آ کر جس کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اتنا بڑا مقام، اور آج اس حاجی کو کیا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ حضرت حسین کو شہید کرنے والے، اس کنبے پر اہل بیت پر ظلم کرنے والے، یہ لعنتی لوگ، کوئی حافظ یا قاری نہیں تھا، اہل بیت کا دشمن کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے۔